ان نوجوانوں نے اس مسجد کو جو کھچا کھچ بھر دیا ہے، یہ تمہاری اپنی طاقت نہیں، یہ رب ذوالجلال نے رات کے اس حصے میں تمہیں اپنے گھر کا مہمان بنایا ہے۔ اور سنو حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رب تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے اپنے مسجد کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو یہ یقین ہو گیا کہ یہاں جتنے آئے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور آنے کے بعد جانے سے پہلے رب ذوالجلال سے اتنا عرض کر دینا کہ مولا میں اپنی طاقت اور استطاعت سے نہیں آیا تھا، تیرے بلاوے سے آیا، تو نے بلایا، تیرے بلاوے اور فضل پہ آیا، اب میرے مانگنے سے مجھے آخرت میں جنت عطا کرتے ہیں۔ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آمنوا اتقوا اللہ، ہزاروں محفلیں تنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ قیامت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، تم کیا انویسٹ کیے ہو اس دنیا میں۔ آج تمہارے پاس وقت ہے، تم آگے کے لیے اپنے وقت میں کیا کام کر چکے ہو، یہ قرآن تمہیں جھجوڑ کر کے رہا ہے۔ وقت کی نعمت، اے نوجوانوں میں آپ جو وقت تمہیں آج دیا گیا ہے، یہ وقت جیسی گزرتا ہے واپس کبھی نہیں آتا، کبھی نہیں آتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس من یوم یأتی علی ابن آدم، کوئی دن ایسا نہیں کہ انسان پر جب دن آتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، الا وینادی بہ، جیسی رات طلوع ہوتی ہے انسان سے وہ کہتی ہے اے بنی آدم میں نئی رات ہوں تیری زندگی میں۔ یہ آج جو رات ہے یہ کیا پہلے کبھی آئی تھی آپ کی زندگی میں؟ آج 31 دسمبر 2025، یا اس سے پہلے کبھی آیا تھا یہ دن؟ گزر جانے کے بعد کبھی اور آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، صدا دور دورہ دکھاتا نہیں۔ دو نعمتیں ان کو آج کیسا پریشان کرتا ہے وقت کہ کاش ہم یہ کر لیے ہوتے، کاش ہم یہ کر لیے ہوتے۔ بڑھاپا پورا کاش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ واپس کسی نے آج تک جوانی پلٹا کر نہیں دی۔ ایک بات یاد رکھو کہ جو وقت ہم سے گزر رہا ہے، نوجوان بچوں سے خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت تمہیں عطا کی۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، درستی ہے اس کو غنیمت جانو، بیمار ہونے سے پہلے کبھی ہاتھ اٹھا کر دیکھو، کبھی پیر چلتے ہوئے دیکھو تو اللہ کا شکر کرو کہ مولا ہاتھ سلامت سے چل رہا ہے، پیر سلامت سے چل رہے ہیں۔ آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو، کتنے ایسی ہیں جن کی آنکھیں چلی گئی ان کو کالا اور سفید بھی نہیں معلوم، دن اور رات کے بدلتے ہوئے اجالے اور اندھیریاں کچھ نہیں خبر۔ میرے عزیزوں، دانت سلامت ہیں، کھا پا رہے ہو، ان لوگوں سے پوچھو جن سے روٹی کا ایک لقمہ بھی اندر نہیں جاتا۔ صحت اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے۔ میں کینسر ہاسپٹل وزٹ کیا کرتا تھا اپنے نوجوانوں کے ساتھ، ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر۔ ایک بار ایک مریض کو میں دیکھ رہا تھا جو کینسر میں مبتلا ہے، کبھی آپ بھی جا کر ان کو دیکھنا۔ کیا گیا پھر واپس، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بڑی عمر کا نہیں تھا، 40 سے 42 سال کا تھا۔ اس کی ایک بات مجھے یاد آتی، جاتے ہی رونے لگا۔ سارے لوگ روتے ہیں بیماریوں میں، کہتے دعا کیجئے اس سے نجات مل جائے، دعا تو کرتے ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، وہاں جانے کی ایک وجہ یہ نہیں کہ فروٹ بانٹ کر کے فوٹو لینے کے لیے شروع کر دیتی ہے، اس لیے جاؤ۔ کینسر کی پوڑی ہے، ہلا بھی نہیں پاتا، اس لیے دکھ ہوتا ہے کہ جوانی میں میرے پاس اچھا وقت تھا، آج شدت سے خواہش ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں، مجھے اس کی مہلت نہیں ہے، میں سجدہ کرنے جیسا بھی نہیں رہ گیا۔ ہم نے کہا اشارے سے تم اپنی نماز پڑھ لو۔ اللہ کے حکیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تیسری چیز کیا فرمائی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں غناک قبل فقرک، آج اللہ نے تمہیں تونگری دی ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے اس مال کی غنیمت کو سمجھو۔
اس پہ عیاشی مت کرو، اس کو برباد مت کرو، ایسے محتاج ہو جاؤ گے کہ پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کیا ہے تو یہ عیاشی کے لیے نہیں، بربادی کے لیے نہیں ہے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے۔ اور میں آج ہی، جیسے کہ آج عرس نوری بھی ہے حضور سیدنا ابو الحسین احمد شاہ نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور احسن العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول جو ان کے صاحبزادوں سے نقل ہے، فرماتے کہ آپ فرماتے تھے جو بندہ مال تلوار گردن پہ رکھتا ہے، پھانسی پر لٹکاتا ہے، سب کے لیے تیار ہے، یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے۔ آپ بھی اس چیز کا احساس رکھتے ہوں گے، میں ہر تکلیف کو گوارا کر لوں گا۔ اور ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا بھی ہے، قید کے حالت میں بھی دیکھا ہے، جنہوں نے بہت سختیاں برداشت کی لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اس زمانے کی بات، ایک آزمائش یہ ہے تقوی والے بھی بسم کہ ظالم تمہیں تلوار دکھا کر، چاقو دکھا کر، کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلتا۔ مال کی لالچ انسان کا ضمیر خرید لیتی ہے، مال کی لالچ انسان کا ایمان خرید لیتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ ہلکی بات نہیں ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غنا دیا ہے، مال دیا ہے تو بربادی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرو کہ میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا۔ تمہیں وقت کا حساب دینا ہوگا، تمہیں بتانا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں تفسیر میں مفسرین کہ صرف ایک سوال کے جواب میں کئی لوگوں کے 400 سال لگ جائیں گے، 500 سال لگ جائیں گے، بلکہ اب کے دور میں تو سوال اور بھی سخت ہو گیا ہم سب کے لیے۔ تم دین بھی سیکھ سکتے تھے اسی موبائل سے، تم بہت کچھ علم حاصل کر سکتے تھے اسی ذریعے سے، اور تم نے اس ساری چیزوں کو صرف اپنے تفریح کے لیے، اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے استعمال کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ مجھے بتاؤ، گھنٹوں ریل توبہ کر چکے دیکھنے سے ابن جوزی کے بارے میں، ان کے نواسے ہیں امام ذہبی، وہ فرماتے ہیں کہ ابن جوزی کا حال یہ تھا کہ میں نے ان کو پوری زندگی میں جمعہ اور جماعت کے علاوہ باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو داؤد طائی، ایک بڑے صوفی بزرگ ہیں، فرماتے ہیں ہاتھوں کو زمین پر مارا، چہرے پر مسح کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا اور ہاتھوں کو مسح کیا، یہ وضو کے قائم مقام ہو گیا، وضو کے برابر ہو گیا۔ تیمم کہاں کیا جاتا ہے؟ جب پانی نہیں ملتا، اس کی بہت ساری شرطیں ہیں کہ پانی پر وہ قدرت نہیں رکھتا، تو ایسے موقع پر اس کو تیمم کرنے کی اجازت ہے، لیکن پانی ہے تو تیمم نہیں ہوگا۔ اور اگر پانی کے اچھے ایام برباد کیے ہیں۔ کسی سے بھی پوچھا جائے کیا کر رہے ہو؟ ابھی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تمہیں پتا ہے ایک وقت کتنا قیمتی ہے تمہارا؟ الوقت کالسیف، وقت تلوار ہے، اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے یہ تمہیں کاٹتا چلا جائے گا۔ ابھی یہ جو وقت کی سوئیاں گزر رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے گھڑی کی ٹک 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 ٹک؟ یہ کیا گھڑی کا کھیل ہے؟ نہیں، ہماری زندگی کو کاٹ رہی ہے۔ بچپن، اور آپ کو پتہ ہے یہی محفل یہاں پر کھڑے ہو کر سال بھر گزر گئے، اس طرف تاج المشائخ حضور امین ملت تشریف فرما، تو محفل بھی یاد ہوگی۔ ہمیں تو لگتا ہے کہ وہ چند دنوں پہلے کی محفل ہوگی، لیکن میرے عزیزوں پورے سال کے کاٹے گزرتے ہوئے 365 دن مکمل کر چکے، دن اسی طرح سے کاٹتے ہوئے ہماری زندگی کو نصیب۔ کیا ہم نے تجھ کو عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی زندگی میں نے تم کو نہیں دیا کہ جس میں تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے، کیا میں نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی کہ جس میں تو سدھر سکتا تھا، اپنے آپ کو سنوار سکتا تھا؟ اور ایسا نہیں کہ تو خود ہی سنور سکتا تھا، وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس تو اللہ کا ڈر سنانے والا رسول بھی آیا تھا۔ اللہ کی پناہ، پھر تم ہماری عمریں اس طرح سے گزرتی چلی گئی۔ میں کچھ مشائخ اور کچھ بزرگوں کو جانتا ہوں، آپ کے سامنے میں چند مثالیں رکھ دوں۔ آپ کو پتہ ہے ہندوستان کی سرزمین پر
ایک بہت بڑے بزرگ ہیں سلطان الاولیاء سیدنا سالار مسعود غازی، بہرائچ شریف میں آرام فرمائے۔ غازی کی عمر بڑا مقام کے وقت 19 برس کی تھی، وہ صرف 19 سال کے تھے۔ 19 سال کے نوجوان کو سلطان الاولیاء کا لقب ملا۔ زندگی کیسی گزاری، 19 سال میں تو جوان یہاں ابھی ایسے لگتے ہیں جیسے ابھی دودھ چھوڑا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ آئی جو ہماری مدد کرے ہندوستان سے، تو اس وقت کچھ عرب کے تاجر یہاں پر تجارت کے لیے آئے تھے، انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو واپس جا کر اس وقت گورنر جو اس وقت تھا حجاج بن یوسف اس کے زمانے میں، وہ لوگ واقعہ سنا رہے تھے، تو اسی واقعہ سنانے کے دوران دربار میں یہ نوجوان محمد بن قاسم جو بھتیجا ہے گورنر کا کے ساتھ گزر رہا تھا، سن کر اسے بڑا دعوت دی۔ سوچئے آپ محمد بن قاسم جو اپنی بہنوں کی عزت کے لیے، اس کے سگی بہنیں کیا ہیں تو دور، اتنے دیش دور رہنے والی پیڑتائیں مظلومائیں، ان کی مدد کے لیے وہ وہاں سے چل کر آیا، جنگ بھی کیا، بہنوں کو آزاد بھی کرایا، اور ساتھ ہی ایمان کی دولت قاسم اپنی بہنوں کی، اور وہ بھی سگی نہیں، آہو بکا کو سن کر برداشت نہ کر سکا اور وہاں سے آ گیا۔ یہاں پڑوس کی بہنوں کی عزت لوٹی جاتی ہے، کسی کے کانوں پہ کچھ نہیں ہوتا، کیوں؟ سیلفش ہو گئے، ہمیں کوئی چیز جگاتی نہیں ہے کر لیتے ہو نوجوانوں۔ اور اکثر تو ایسے کہ ان نوجوانوں نے صرف فیشن کے لیے جوانی کو استعمال کرنا شروع کیا۔ میرے استاد گرامی فرمایا کرتے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 90 سال کے اوپر ہو چکی تھی۔ حضور کہ کب جوانی آئی اور کب چلی گئی، بڑھاپے میں لوگ سدھر جاتے، مسجدوں کی طرف آ جاتے، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جوانی کے وقت کوئی یہ کہے مجھے خبر ہی نہیں ہوئی جوانی کی، وہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، نوجوانی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فرمایا غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے، صحت کو غنیمت جانو تمہاری بیماری سے پہلے۔ آج خالی وقت ہے تو اس میں کچھ کر جاؤ، ذکر و اذکار کی یہ جو محفلیں ہیں یہ انویسٹمنٹ ہے تمہارا، بعد میں شاید ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز میں لگ گئے، وقت ہی نہیں ملتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یحییٰ، اے یحییٰ پاؤ روٹی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا۔ آدھی کھاتے تھے اور پوری رات کھڑے ہو کر مجھ سے مناجات کرتے تھے، زیادہ روٹی نے تمہیں تھکا دیا یا پھر سلا دیا۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں کتنے ایسے نوجوان جو ہمارے ساتھ مسلسل ایسی چیز میں مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نہیں حاصل کرنے کو ملتا، اور وہ نوجوان جو ابھی شادی سے پہلے کے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں تمہارے اوپر؟ شادی ہو جانے تو پھر دیکھو کیا کیا چیزیں اچانک سر پر پڑ جاتی، بیوی ہوئی، بچے ہوئے، اور اس کے بعد تو اس کی زندگی تو ایسی، صبح اٹھا راشن لایا، کپڑے لایا، وہ اس کا جو خالی وقت اللہ نے دیا تھا وہ اب مشغول ہوتا چلا جائے گا۔ اور مشغول اگر اچھے کاموں میں ہو جائے تو کیا کہنے ہیں، لیکن دنیا نے اگر اس کو مشغول کر لیا تو جو اس کے پاس تھوڑا بہت وقت ملتا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، جس کے پاس وقت ہے نوجوانوں، یہ نیکیوں میں انویسٹ کر لو، دنیا میں جس کے پاس کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں۔ آخری چیز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، 5 چیزیں فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اس میں 5ویں ہے، حضور فرماتے ہیں اپنی جو زندگی ہے جیسی تیسی جو بھی ہے، اغتنم حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے یہ زندگی کو ہی غنیمت جان لو۔ مر جانے، آپ کو بتاؤں ابھی ہفتہ نہیں گزرا ہوگا، ہمارے پاس ہمارے محب گرامی بڑے پرانے ہمارے تعلقات میں تھے، حضرت حافظ قاری خورشید صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ناگ دیوی اسٹریٹ مسجد کے امام تھے 20 سالوں سے،
حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ. میں نے کہا بہت اچھا ہے. وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے ساری باتیں کی ہیں. مرکز کی ہماری جو تعمیر ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے گئے, ساری چیزیں. میں وہاں سے نکل کر اجمیر شریف کے سفر پر گیا. دوسرا دن نہیں گزرا ابھی, ان کے ساتھ جو آئے کئی تصویریں بھی ان کی موجود تھیں. ان کے شاگرد نے مجھے میسج دیا, میں پلین میں بیٹھا ہوں کہ ہاسپٹل بھی نہیں جا سکے. اتنے شوق دیتی ہیں ایسی چیزیں. ایک دن پہلے بندہ جو ہمارے ساتھ بیٹھے چائے پانی کر رہا ہو رات کو, صبح وہ قبرستان میں اس کی قبر پھولوں سے سجی ہوئی نظر آ رہی ہے, منو مٹی تلے جا چکا ہو. دل کو دہلا دینے والی چیزیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت ہے جس طرح آج تم نے مجھے آگے رکھا پیچھے چل رہے ہو, اسی طرح قبر میں بھی میرے پیچھے تم ہی آنے والے ہو. ہم سب اسی منزل کے مسافر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں 5ویں چیز حضور فرماتے ہیں اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. ایسی مصیبت کبھی آئی نہیں تمہارے پاس. تو انہوں نے اس بچی سے روک کر کے کہا بیٹا تمہارے گھر پر نہیں, جو تیرے باپ پر آئی ہے نا موت, اس سے بڑی کبھی آ نہیں سکتی. وہ سب سے بڑی ہے. تم تو دوسرے دن نارمل ہو جاؤ گے, کھانے پینے لگ جاؤ. جس پر موت آئی ہے وہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس کے لیے. تو یہ نہیں جانتی کہ تیرے باپ پر جو آئی ہے وہ سب سے بڑی. باپ سے یہ مت پوچھ کہ کل کی رات کیسی گزری, اور تو اپنے واقعات مت بتا کہ میں تجھے بستر پر اٹھاتی تھی, سلاتی تھی, چادر دیتی تھی, تھپکتی تھی. یہ پوچھ بابا ہم نے جو کفن پہنا کر بھیجا تھا اس کو فرشتوں نے رکھا ہے یا اس کو نکال کر ننگا کر دیا ہے. یہ پوچھ کہ تجھے ہم نے صحیح سلامت جسم کے ساتھ بھیجا تھا, کہیں اس صحیح سلامت جسم پر سانپ اور بچھوؤں نے تو حملہ. فرمایا اپنی حیات کو غنیمت جانو موت آنے سے پہلے. موت کے بعد پھر یہ حیات, یہ جو زندگی ہے, اس کے صرف خواہش کرتے رہ جاؤ گے کاش. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کئی لوگ اللہ کی بارگاہ میں تمنا کریں اے اللہ ایک بار دوبارہ ہمیں اس دنیا میں بھیج دے, ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے. رب کر جائیں جو قبر کھودی جائے اس میں پتہ نہیں کتنی کھوپڑیاں نکلتی, کتنی ہڈیاں نکلتی, کتنوں کے پاؤں کی ہڈیاں, ہاتھوں کی ہڈیاں. ارے ہم نے تو سوکھی کھوپڑیاں دیکھی ہیں یہاں قبرستانوں, اور یہ دیکھنے کے بعد احساس ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے عمدہ کپڑوں پہ فخر کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جو عمدہ گاڑیوں میں سفر کرتے تھے, وہ لوگ. پر تمہاری زندگی کی عمر ابھی 35 سال ہو گئی اور تمہاری حیات لکھی گئی ہے 50 سال. 35 سال کے بعد اب 36واں سال شروع ہوا, تو مجھے بتاؤ 15 سال بچے تھے اور بہت 14 ہو گئے, 1 سال اور آگئے 13 ہو گئے, 1 سال اور آیا 12 ہو گئے. موت سے قریب تر جو ہے وہ بوڑھے دکھ رہے ہیں. دیکھو یہ 5-6 سال کے بچوں کو جو آج معلومات ہیں ہمارے زمانے کے جوانوں کو بھی نہیں معلوم تھی. آج کے 5 سال کے 6 سال کے بچے پورا تمہیں چلا دیں گے. انٹرنیٹ کے بادشاہ ہیں یہ, ان کو موبائل ہاتھ میں دو پوری دنیا یہ بتاتے ہیں. ساری چیزوں کا علم ان کو, جوانی کے جو معاملات معلوم تھے وہ 5-6 سال کے بچوں کو. اور شاید اگلوں کو جو عمریں ملی تھی وہ عمریں بھی ہم پہنچ نہیں پائیں گے. اسی لیے جتنی زندگی ہمارے پاس مختصر سی ہے کچھ کر گزر جاؤ اور اس کو ضائع ہونے مت دو. عزیزان گرامی وقار, اب میں باتوں کو سمیٹتے ہوئے ان اولیاء کاملین. اچھا ایک بات میں بتانا بھول گیا, ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہو یا سنا ہو, بڑا مسافر خانہ ہے, بڑا ہاسپٹل ہے, اچھا, اور ممبئی جیسے شہر, اور تقریباً ان کی زندگی میں ایسی 3 بڑی مسجدیں ہیں. ڈیٹیل آپ ہو سکتا ہو جو ٹرسٹ ہے جو یہ سب چلا رہی ان سے معلومات کریں یا ان خاندانوں سے معلومات کریں. میرے علم میں جتنا ہے وہ سابو صدیق صاحب نے یہ